بسم الله الرحمن الرحيم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بلغ العلا بکماله کشف الدجا بجماله حسنت جمیع خصاله صلوا علیہ وآلہ سب مل کر پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں رحمت عالم میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں رحمت عالم میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے اور تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں آقا تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے میں فقط خاک ہوں مگر ان سے ہے نسبت مجھ کو ہم سب کو ہی الحمدللہ ان سے نسبت ہے میں فقط خاک ہوں مگر ان سے ہے نسبت مجھ کو یہی ایک رشتہ ہے جو میری اوقات بدل دیتا ہے اور جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا آقا تم نے خرید کر انمول کر دیا حضور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ذیشان آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ او کما قال علیہ الصلاۃ فرمایا کہ جو اللہ کے بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ تو رب کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا میں آج کی اس بزم میں جو نہایت پرتپاک انداز میں سجائی گئی ہے سب سے پہلے میرے نہایت محترم جناب عابد محمود چٹ صاحب میں ان کا نہایت مشکور ہوں کہ آپ عاشقان رسول میں مجھے مدعو کیا سٹیج پر تشریف فرما علماء کرام سادات کرام مہمانان گرامی ذی قدر آپ تمام کا بھی احسان مند ہوں کہ آپ تشریف لائے تمام عوام اہل سنت جو آج ایک بہت بڑے مجمع کی شکل میں تشریف فرما ہے
میں آپ کا بھی احسان مند ہوں کہ آپ نے آ کر اس بزم کو سجایا۔ دعا گو ہوں اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس جہان رنگ و بو میں رہتے ہوئے شریعت کے مطابق چل کر زندگی بسر کرنا انتہائی دشوار امر ہے، لیکن رب نے اسے ہم سب کے لیے یوں آسان فرما دیا کہ ہمارے دلوں میں ایمان کی محبت کو پیدا فرما دیا۔ آنکھ کھولی تو پتہ چلا ہم مسلمان ہیں، کوئی مشقت نہیں اٹھانی پڑی، کسی جنگ میں شریک نہیں ہونا پڑا، کہیں اپنے وجود پر ضربیں نہیں لگوانی پڑی، کسی بھی جگہ پر اپنی اور اپنے بچوں کی قربانیاں نہیں پیش کرنی پڑی۔ آنکھ کھولی تو معلوم یہ چلا کہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ نے ہمارے دلوں میں ایمان کی محبت کو پیدا فرما دیا۔ خود رب ذوالجلال قرآن میں فرماتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اور لیکن رب نے تمہارے دل میں ایمان کی محبت پیدا فرما دی۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، آپ نے آج کی اس بزم کو سجایا ہے، خوشی کا موقع ہوتا ہے، ہم اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، گلیاں اور بازار سج جاتے ہیں، خود اپنی ذات کو سنوارتے ہیں۔ فرمایا رب ذوالجلال نے ایمان کی دولت سے تمہارے دلوں کو سجا دیا ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، صرف یہی نہیں، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، فرمایا کہ تمہارے دل میں خالق کائنات نے کفر، سرکشی اور نافرمانی کی نفرت کو بھی پیدا کر دیا ہے۔ گناہ کی بات آئے تو ایک شخص چھپتا کیوں ہے؟ وہ اپنی ذات کو چھپاتا کیوں ہے کہ کہیں ماں باپ نہ دیکھ لیں، کہیں مجھے اہل محلہ نہ دیکھ لیں، کہیں مجھے میرے بھائی نہ دیکھ لیں، کہیں مجھے میری بہنیں نہ دیکھ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو علم نہ ہو جائے، وہ کیا کہیں گے؟ دیکھو باپ حاجی اور نمازی ہے اور بیٹا گناہگار ہے۔ چھپتے کیوں ہیں؟ کہا حقیقت یہ ہے کہ رب نے ہمارے دلوں میں گناہ کی نفرت کو پیدا فرما دیا ہے اور ایمان کی محبت کو پیدا فرما دیا۔ یہ ایمان ہے کیا؟ فرمایا ایمان یہ ہے کہ تمہارے دل میں رب کی محبت کے ساتھ ساتھ اس کے محبوب کی محبت بھی موجود ہے۔ حب الہی اور حب مصطفیٰ یہ ایمان ہے۔ گویا حب مصطفیٰ ہم سب کے لیے انعام خداوندی ہے کہ ہم ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں اور ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز کر دیا جاتا ہے۔ گویا خالق کائنات نے جب ہم پیدا ہوئے ہیں تو تب سے ہی ہمارے دل میں مصطفیٰ کی محبت کو پیدا کر۔ گویا حضور کی محبت ہمارے ایمان کا مدار ہے۔ یہ صرف جز نہیں ہے، صرف جز نہیں ہے، اصل ایمان محبت مصطفیٰ ہے۔ میرے اور آپ کے دل میں اگر مصطفیٰ کی محبت نہ ہو تو خدا کی قسم پھر ایمان بھی نہیں رہتا، کیونکہ ایمان کی جان میرے مصطفیٰ ہے۔ میرے امام نے کہا اللہ کی سر تاب قدم شان ہے یہ۔ تم ان کی آنکھوں کو دیکھو،
ان کے ہاتھوں کے کمالات دیکھو، یہ تو صحراؤں میں بھی پانی پلا دیتے ہیں پیاسوں کو، یہ تو صحراؤں میں بھی پانی پلا دیتے ہیں پیاسوں کو، کیونکہ ان کی انگلیوں میں بھی سمندر رقص کرتا ہے۔ تم ان کے ہاتھوں کے کمالات کو دیکھو، ان کی سماعتوں کے معجزات کو دیکھو، اور ان کے چلنے کے انداز کو دیکھو، ان کے گفتگو کے انداز کو دیکھو، اور ان کے بالوں مبارک کے کمالات کو دیکھو۔ خدا کی قسم، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان۔ اصل ایمان محبت مصطفیٰ ہے۔ کسی شاعر نے بڑا خوب کہا، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نام مکمل ہے۔ محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید سے آباد ہونے۔ حضور کی شانوں کو جاننا چاہتے ہو، شان رسالت سے واقف ہونا چاہتے ہو، تو آؤ ڈاکٹر اقبال سے پوچھو وہ کیا کہتے ہیں، مصطفیٰ کی حیثیت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہونا یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم میں اور آپ بھی نہ ہوں اگر مصطفیٰ نہ ہو، میں اور آپ بھی نہ ہوں اگر مصطفیٰ نہ ہو، کیونکہ حدیث قدسی میں رب ذوالجلال نے واضح اعلان کر دیا، اے محبوب اگر تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں افلاک پیدا نہ کرتا، یہ زمینیں پیدا نہ کرتا، یہ دنیا جہاں پیدا نہ کرتا۔ اے محبوب اگر تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں رب ہوں، اپنی ربوبیت کا اظہار بھی کسی پہ نہ کرتا۔ اب سمجھو ڈاکٹر اقبال کی بات، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ رب کی توحید کو ماننے والا بھی کوئی نہ ہوتا اگر مصطفیٰ نہ ہوتے، کیونکہ اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو پھر کچھ نہ ہوتا۔ چوری صاحب، مصطفیٰ نہ ہوتے تو پھر کچھ نہ ہوتا، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، کیونکہ انہی کے دم قدم سے ہے باغ عالم میں بہار، انہی کے دم قدم سے ہے باغ عالم میں بہار۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، گر وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، کیونکہ جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان۔ مصطفیٰ اس جہان کی جان ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب کوئی میت ہو جاتی ہے اس کا احترام ختم، اس کا سٹیٹس، احترام تب تک رہتا ہے جب تک ہم اسے قبر میں دفن نہیں کرتے، کندھوں پہ اٹھایا، اب وہ ہمارے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ کتنے دن رکھیں گے؟ 1 دن 2 دن 10 دن 15 دن، زیادہ رکھیں گے سرد خانوں میں ڈالنا پڑتا ہے، جبکہ شریعت اس سے بھی منع کرتی ہے۔ یہ میت کے لیے اذیت ہوتی ہے۔ فرمایا جس طرح یا جس چیز کے ساتھ ایک زندہ انسان کو تکلیف ہوتی ہے، ویسے ہی اسی چیز کے ساتھ ایک مردہ انسان کو بھی تکلیف پہنچ جاتی ہے۔ کتنے دن رکھیں گے؟ بلاخر اسے قبر میں دفن کراتے ہیں، کیونکہ جان نہ رہی تو اس کے وجود کا اب فائدہ بھی نہ رہا۔ یہ دنیا جہان موجود ہے، کب تک رہے گا رب جانے اور مصطفیٰ جانے، لیکن مصطفیٰ اس جہان کی جان ہے۔ پتہ یہ چلا یہ جہان اس لیے ہے کہ جان موجود ہے، اور جان میرے اور آپ کے مصطفیٰ ہیں۔ جب جان ہے تو جہان
حضور آپ سے محبت اصل ایمان ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم اس وقت تک ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہارے اس دل میں، اس پہلو میں دھڑکتے ہوئے دل میں میری محبت تمہاری اولاد، ماں باپ اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضور تو اڈی محبت میرے دل دے وچ میری جان تو سوا ہر چیز سے زیادہ ہے۔ یعنی اپنی جان کو انہوں نے ترجیح دے دی کہ میری جان سے مجھے پیار ہے، اور ہر ایک کو ہی اپنی جان سے پیار ہوتا ہے، تھوڑا سا ہی کو کم کریں، تھوڑا سا، ہر ایک کو اپنی جان سے پیار ہوتا ہے۔ کہا میری جان کے سوا ہر چیز سے زیادہ میرے دل میں مجھے مصطفیٰ عزیز ہے۔ تو جانیے میرے مصطفیٰ کیا کہنے لگے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، اے عمر ابھی تم مومن نہیں ہوئے۔ تو عمر فاروق اعظم فوراً کہنے لگے، یا رسول اللہ میری جان سے بھی بڑھ کر مجھے مصطفیٰ عزیز ہے۔ تو میرے مصطفیٰ فرمانے لگے، الآن یا عمر، الآن یا عمر، اے عمر اب تم مومن ہوئے۔ ہر چیز سے زیادہ مصطفیٰ کی محبت دل میں رکھو۔ ایک شخص نے حضور کی خدمت میں سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کدوں آئے گی؟ تو میرے حضور فرمان لگے، تو قیامت دی تیاری کیتی ہے؟ کہنے لگا کہ حضور تیاری تے نہیں کیتی، پر اینا مینوں پتا ہے کہ میرے دل دے وچ اللہ تے دے رسول دی محبت موجود ہے۔ اچھا میرے حضور نے کیا فرمایا؟ حضور فرمانے لگے، انت مع من احببتا، تو قیامت کے روز اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں تیری محبت ہے۔ یہ حضور نے فرمایا، گویا حضور فرمانا یہ چاہتے ہیں اگر تم مجھ سے محبت کرتا ہے تو کل روز محشر بھی تو میرے ساتھ ہی ہوگا۔ میں آپ کو یہاں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو حکم ہوا کہ مصر سے ہجرت کر جائیں، تمام لوگوں کو ساتھ لے جائیں۔ حضرت موسیٰ اللہ کے کلیم ہیں، آپ نے رب کے حکم سے ہجرت کرنا چاہی تو رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے نبی یوسف علیہ السلام کا جسد مبارک یہاں موجود ہے، اس کو بھی ساتھ لے جائیں۔ جسد مبارک موجود ہے، اسے بھی ساتھ لے جائیں۔ یعنی مٹی نے آپ کا جسم نہیں کھایا تھا، کیونکہ رب کے سارے نبی زندہ ہیں۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم، رب کے سارے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ نبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی زندہ ہے اور اسے رزق بھی دیا جاتا ہے۔ جب سب نبی زندہ ہے تو میرے مصطفیٰ کی حیات پر کس کو تعجب ہو سکتا ہے یا کس کو شبہ ہو سکتا ہے؟ میرے امام نے کہا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا حضور زندہ ہے۔ میرا تو ایمان ہے مصطفیٰ گنبد خضرا کے مکی سنہری جالیوں میں تربت اطہر میں ہم سب کو یوں دیکھ رہے ہیں۔ وہ جانتے ہیں عاشقان رسول جمع ہیں، کون کون آیا ہے میرے مصطفیٰ تے ادا نام ہی جانتے نہیں، اور جنہوں نے محفل سجانے کا شرف حاصل کیا ہے میرے مصطفیٰ نہ صرف ان کو جانتے ہیں، ان کی برادریوں کو جانتے ہیں، ان کے آباء و اجداد کے ناموں سے واقف ہیں، اور ان کے ایمان میں جتنی محبت مصطفیٰ ہے میرے مصطفیٰ اس کو بھی پہچانتے ہیں۔
کیونکہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہ ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے پیارے کلیم موسیٰ، یوسف علیہ السلام کا وجود بھی ساتھ لے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے تلاش شروع کی، لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا فلاں بڑیا ہے، اس کو پتہ کدھر ہے۔ آپ وہاں پہنچے، بڑیا سے کہا کہ بتاؤ یوسف علیہ السلام کا وجود کہاں ہے؟ کہنے لگی ہاں مینوں پتہ ہے۔ آپ نے فرمایا پھر دس کتھے؟ وہ آکھن لگی کہ ایک شرط ہے۔ آپ نے فرمایا شرط کی ہے؟ انہیں آکھیا کہ شرط ہے کہ جس مقام تے جنت جو تسی رہو گے ممی اسے مقام چ رہنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا اے بڑیا تو رب سے مانگ، مجھ سے کس طرح کی ڈیمانڈیں کر رہی ہے؟ ہمیں بتا کہ یوسف علیہ السلام کا وجود کہاں ہے، یہ رب کا حکم ہے۔ تو بڑیا کہنے لگی نہیں نہیں میں نہیں بتاؤں گی جب تک آپ مجھ سے اس شرط پر اقرار نہ کر لیں گے کہ جس مقام پر جنت میں آپ ہوں گے میں بھی اسی مقام میں رہوں گی۔ آپ نے اقرار نہ کیا، رب نے وحی نازل فرمائی، فرمایا پیارے کلیم موسیٰ تو اڈا کی جاندہ ہے کہ جب تسی اگر کہہ دیو کہ تمہیں میرے نال اسے مقام چ رہیں گی جتھے میں ہوں گا، بھیجنا تے میں ہی ہے نا، دینا میرا کام ہے۔ نبی کی زبان سے نکلنا یہ نبی کا کام ہے، اور اس وعدے کو وفا کروانا یہ رب ذوالجلال کا کام ہے۔ یہاں تو موسیٰ علیہ السلام ابھی کہہ نہ رہے تھے تو رب نے وحی نازل فرمائی۔ صحابی نے پوچھا حضور قیامت کدوں آئے گی؟ انہوں نے کیا کہ قیامت، حضور نے فرمایا تیاری کی تھی؟ کہنے لگے نہیں۔ آکھن لگا کہ حضور اتنا پتہ ہے کہ میرے دل دے وچ رب تے او دے محبوب دی محبت موجود ہے۔ اوتھے موسیٰ علیہ السلام فرما نہیں رہے سی بڑیا نو کہ تو میرے نال اسے مقام چ ہوئے گی جتھے میں ہوں۔ حضور کی فرماندے نے انت مع من احببتا، اے شخص تو جس سے دنیا میں محبت کرتا ہے کل قیامت کے روز بھی تو اس کے ساتھ ہوگا۔ گویا میں اور آپ جن سے محبت کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ کل قیامت کے روز ہم بھی مصطفیٰ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور جنت میں داخل ہوں گے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے، انس بن مالک کہتے ہیں جنہوں حضور نے فرمایا نا انت مع من احببتا ما رأیت المسلمین فرحوا بشیء بعد الاسلام ما فرحهم بها۔ جس روز مصطفیٰ نے یہ فرمایا کہ دنیا میں جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے روز اس کے ساتھ ہوگا، میں نے مسلمانوں کو اس دن جتنا اس جملے کو سننے کے بعد خوش ہوتے دیکھا، اس سے پہلے اسلام لانے کے بعد کسی بھی چیز پر اتنا خوش ہوتے کبھی نہیں دیکھا۔ یعنی مسلمانوں کی خوشی کی انتہا نہ تھی کیونکہ وہ سارے ہی ایسے تھے جو محبت مصطفیٰ سے کرتے تھے۔ انس بن مالک دے ویر ماک سنو کی کہن لگے، فرمان لگے لوگوں گواہ ہو جاؤ۔ آپ نے بھی گواہ بنانا ہے، میں بھی گواہ بنا رہا ہوں اسی جملے میں۔ انس بن مالک کہنے لگے انی احب اللہ والنبی، کہ میں رب سے محبت کرتا ہوں اور رب کے محبوب محمد مصطفیٰ سے میری محبت ہے۔ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ۔ انس بن مالک نے دو نام اور بدا دیتے ہیں، انی احب اللہ والنبی وابا بکر وعمر۔ کہنے لگے لوگوں گواہ ہو جاؤ
میں رب سے محبت کرتا ہوں، میں رب کے محبوب سے بھی محبت کرتا ہوں، اور میری محبت ابو بکر سے بھی ہے، میری محبت عمر فاروق اعظم سے ہی ہے۔ وَأَنَا مَعَهُمْ بِحُبِّ إِيَّاهُمْ وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ۔ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਆਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਵਰਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਬੂ ਬਕਰ ਦਾ ਈਮਾਨ ਇੱਕ ਪਲੜੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਦੂਜੇ ਪਲੜੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਈਮਾਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਸਿਵਾਏ ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ, ਅਬੂ ਬਕਰ ਦਾ ਈਮਾਨ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। کہا میرے عمل یا میرا ایمان انہاں ورگا تے نہیں، پر حضور نے اپنی زبان مبارک تو جڑے جملے ارشاد فرما دیتے نے، ہن میرا عقیدہ ہے پاویں میرے عمل انہاں دے عملان دے ورگے نہیں، لیکن پھر بھی قیامت کے روز میں ان کے ساتھ ہی ہوں گا۔ کیونکہ صحابہ کو ناز تھا، نہ طاعت پر، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقاء پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ وہ تو یہ کہا کرتے تھے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، وَلِلَّهِ الْحَمْدِ کہ دنیا سے مسلمان۔ اللہ کرے کہ حضور کی محبت میں ہی ہم دنیا سے جائیں۔ کاش کہ ہماری نسلوں میں کوئی ایسا نہ ہو جس کے دل میں مصطفیٰ کی، قرآن کی، حضور کی آل اور آپ کے صحابہ کی محبت موجود نہ ہو۔ یہ محبت ہے کیا؟ ایک فطرتی کشش ہے، فطرتی کشش۔ انسان کسی محبوب اور مرغوب کی چیز کی طرف مائل ہو جاتا ہے، دل اس کی طرف میلان کرتا ہے، وہ چیز اچھی لگنے لگتی ہے۔ بازار میں جا رہا تھا، رب نے مال دیا ہے، کوئی کوٹھی، کوئی بنگلہ، کوئی دکان پسند آ جاتی ہے، کوئی گاڑی پسند آ جاتی ہے، دل کرتا ہے میں اسے خرید لوں، دن رات اسی کے تذکرے کرتا ہے، بس ایک جستجو رہتی ہے، رب نے مجھے مال دیا ہے، کیوں نہ اس مال کے ذریعے سے اس چیز کو خرید لوں کہ جو مجھے پسند آ گئی ہے۔ اگر موبائل پسند آتا ہے تو خرید لیتا ہے، کیونکہ مارکیٹ میں نیا آیا ہے، پھر اس کے بعد ایک اور ماڈل آتا ہے، وہ اس سے بھی اچھا ہے، دل اس پر مائل ہو جاتا ہے، وہ چیز پسند آ جاتی ہے۔ فرمایا کسی بھی محبوب چیز کی طرف دل کا مائل ہو جانا یہ محبت کہلاتی ہے، اور یہ محبت کبھی حقیقی ہوتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے ہو جاتی ہے، اور کبھی یہی محبت دنیا سے ہو جاتی ہے۔ لیکن دنیا کی محبت میں کیا ملے؟ کیا ملے؟ کچھ عرصے کی بات ہے، میرے پاس 2 لوگ آئے، میں دارالافتاء میں بیٹھا تھا، ٹائم آف ہو چکا تھا، بس دروازے بند کرنے والے تھے۔ اندر آئے تو ان کے چہرے الجھے سے ہوئے تھے، بڑے مایوس سے، بڑے پریشان سے تھے۔ میں بیٹھ گیا، اپنے قریب بٹھایا، ان سے میں نے کہا خیریت سے؟ کہنے لگے سانس تو لینے دے۔ پھر ایک شخص بولا کہ ہمارے گھر میں 2 بیٹیوں کی شادی تھی، ایک بیٹی نکاح سے 3 دن پہلے گھر سے چلی گئی، ہم نے سمجھا کسی کام سے خریداری کے لیے گھر سے نکلی ہوگی۔ وقت گزرتا رہا، رات کی تاریکی پھیلنے لگی، ہم پریشان ہو گئے، ہم نے باہر نکل کر اس کا پتہ کرنا شروع کیا، بالآخر علم ہوا فلاں کے گھر میں ہے۔ جب وہاں پہنچے تو معلوم چلا کہ ان کے بیٹے سے 9 ماہ پہلے نکاح کر چکی ہے، اور اپنے نکاح جو ماں باپ نے منعقد کرنا تھا اس سے 3 دن پہلے گھر سے جا چکی ہے۔ گویا ماں باپ کی عزت کا جنازہ نکال دیا ہے اور ان کی عزت کو نیلام کر دیا ہے۔ نیلام میں نے کہہ دیا، نیلامی میں تو پھر بھی معاوضہ مل جاتا ہے۔ مجھے کہنے دیجئے کہ اس بیٹی نے اپنے ان ماں باپ کی عزت کو، کہ جنہوں نے خون پلایا تھا، جنہوں نے عزت سے بڑا کیا تھا، دن رات شام و سحر محنت کی تھی، بغیر نیلامی کے ہی، بغیر کسی معاوضے کے ہی ان کی عزت کا جنازہ نکال دیا۔
انتہائی پریشانی کی بات۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہنے لگے ہم نے اس لڑکے کے ماں باپ سے کہا طلاق نہ دینا، 3 دن ہمارے گزار دو۔ اس کے ماں باپ کہنے لگے کہ جو بیٹی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آ گئی، جنہوں نے خون پلایا تھا، ان کی عزت کے ساتھ وفا نہ کی، وہ ہماری عزت کے ساتھ کیا کرنے والی ہے؟ ہمیں علم نہیں، ہم اسے رکھنے والے نہیں۔ کہتے ہیں بڑی معافیاں مانگی کہ آپ طلاق نہ دینا۔ انہوں نے کہا سوچ کر بتائیں۔ ہم بیٹی کو لے گئے، نکاح کا وقت آ گیا، 3 گھنٹے پہلے ایک پیپر ملتا ہے، اس پر لکھا ہے آپ کی بیٹی کو ہم 3 طلاقیں دے چکے ہیں۔ کیا اس کو محبت کہتے ہیں؟ کہ وہ شخص اب کہتا ہے نکاح تو میں نے کر لیا تھا، یہ میری محبت تھی، لیکن اس کے بعد میں ساتھ چلتا رہا، یہ بھی میری محبت تھی، آج میرے ماں باپ نہیں مان رہے تو میں اس کو کیسے رکھ لوں؟ لاکھ اصرار کیا گیا، لاکھ معافیاں مانگی گئی، لاکھ ان کے آگے ہاتھ جوڑے گئے، لیکن انہوں نے طلاق بھیج دی۔ کیا اس کو محبت کہتے ہیں؟ نہیں نہیں، میں اس کو محبت نہیں مانتا۔ محبت اگر یہ ہے تو خدا کی قسم میرے مصطفیٰ ہی اس محبت کے مستحق ہیں، جو دنیا میں وفا کرتے ہیں اور روز محشر بھی وفا کرنے والے ہیں۔ محبت کس لیے ہوتی ہے؟ کیا حسن کی وجہ سے؟ اگر محبت حسن کی وجہ سے ہے تو دنیا کا حسن تو مانگ پڑ جاتا ہے۔ آج چہرے پہ حسن کچھ ہے، کل کچھ ہوتا ہے، 1 ماہ بعد کچھ ہوتا ہے، سال بعد کچھ ہوتا ہے، بچے ہونے لگے تو حسن ماند پڑنا شروع ہو جاتا ہے، پھر ایک وقت وہ آتا ہے، 2-4 سال گزرتے ہیں، پھر بندہ کسی اور کی محبت میں گرفتار ہونے لگتا ہے۔ کیا اس کو محبت کہتے ہیں؟ محبت اگر حسن کی وجہ سے ہے تو خدا کی قسم تب بھی اس محبت کے مستحق میرے مصطفیٰ ہے۔ آپ کا حسن ایسا ہے جو ماند پڑنے والا نہیں۔ دنیا کائنات میں رب نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے، میں کہتا ہوں سب کو حسن میرے مصطفیٰ سے ملا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ جو محروماں پہ ہے اطلاق آتا نور کا، یہ جو محروماں پہ ہے اطلاق آتا نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کہتا ہے میں وہ شاعر ہی نہیں، میں وہ شاعر ہی نہیں جو چاند کہہ دوں ان کے چہرے کو، میں تو چاند کو ان کے نقش پا پہ قربان۔ حضور کا حسن ایسا ماما نو ویکھو نا تے آندیاں نے میرا لال تے میرا چن پاویں بچہ کالا ہی ہوئے، ماں واسطے لال ہی ہوندا ہے تے چن نہیں ہوندا ہے۔ ماں باپ کی محبت بڑی بے لوث ہوتی ہے، ان کی محبت ایسی، بچہ کالا ہے اور کہتے چن ہے، چن ہے، چاند ہے۔ شاعر کہتا ہے میں حضور کو یوں نہیں کہہ سکتا، میں وہ شاعر ہی نہیں جو چاند کہہ دوں ان کے چہرے کو، میں تو چاند کو ان کے نقش پا پہ قربان کرتا ہوں۔ آپ کے پاؤں مبارک پر بھی نہیں بلکہ حضور جہاں سے گزرے تو نقش بنتے چلے گئے، میں ان نقشوں کے اوپر چاند کو قربان کرتا ہوں۔ حضور کا حسن ایسا ہے، جابر بن سمورہ کہتے ہیں اندھیری رات تھی، چاند چمک رہا تھا، میں مصطفیٰ کے قرب و جوار میں تھا، میں نے اچانک دیکھا مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا تو چمک رہا تھا، پھر میری نظر اٹھی تو آسمان پہ چمکنے والے چاند پر پڑ گئی، میں نے اس کو دیکھا تو وہ بھی چمک رہا تھا، اپنی روشنی بکھیر رہا تھا، اس کی روشنی جہاں پڑتی تھی ہر طرف سیاہ پاشیاں بکھیرتے ہوئے اس کو روشن کر دیتی تھی، پھر میری
میری نظر نیچے آتی تو میں مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتا، آمینہ کے لال کے چہرے پہ نظر پڑتی، پھر دور ہوتا رہا، کبھی آسمان پہ چمکنے والے چاند کو دیکھتا، کبھی مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتا۔ خدا کی قسم میں نے نتیجہ خز کر لیا، فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، کہ میرے نزدیک مصطفیٰ کا چہرہ 14ویں رات کے چاند سے زیادہ روشن ہے۔ اگر محبت حسن کی وجہ سے ہے تب بھی اس محبت کے مستحق میرے مصطفیٰ ہے۔ کسی نے کہا محبت تو شرف کی وجہ سے ہوتی ہے، زمانے میں اس کا بڑا شرف ہے، نام ہے، عظمتیں ہیں، اس وجہ سے ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں پھر بھی جو شرف میرے مصطفیٰ کے پاس ہے، کس کے پاس ہے؟ وہ کسی کے پاس نہیں۔ جو شرف میرے مصطفیٰ کے پاس ہے ان کے جیسا شرف کسی کے پاس نہیں۔ حضور فرمانے لگے ایوکم مثلی، صحابہ سے تم میں سے کون ہے جو میری مثل؟ لستو کا مثلکم لستو کا حیاتکم، میں تمہاری طرح نہیں اور تم میری طرح نہیں۔ جب صحابہ مصطفیٰ کی طرح نہیں تو آج کا کوئی شخص اٹھ کر یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ مصطفیٰ ہماری ہی مثل ہے؟ یقیناً نہیں کہہ سکتا۔ حضور کا شرف سب سے بلند، ایسا بلند کہ میرے امام نے کہا سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں میں اعلیٰ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار اور تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ جو شرف میرے مصطفیٰ کے پاس ہے وہ شرف کسی کے پاس نہیں، نہ زمانے میں کوئی تھا نہ کوئی ہے نہ قیامت تک آئے گا۔ رب ذوالجلال نے مصطفیٰ کو وہ شرف دے دیا ہے، زمانے میں آنے والے الٹی چھلانگیں بھی لگاتے رہے تب بھی میرے مصطفیٰ کے قدم جہاں لگ گئے ہیں وہاں کسی کی رسائی نہیں۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ۔ کسی نے کہا محبت مال دولت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں محبت اگر مال دولت کی وجہ سے ہے تو تب بھی اس محبت کے مستحق میرے مصطفیٰ ہے، کیونکہ جس کو جو ملا صدقہ میرے مصطفیٰ کا ملا، صدقہ میرے مصطفیٰ کا، جس کو جو ملا، کیونکہ انہی کے دم قدم سے ہے باغ عالم میں بہار۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، کر وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، کیونکہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حضور فرمان لگے اے عائشہ یہ پہاڑ دیکھ رہی ہو، میں مصطفیٰ اگر چاہوں تو سونے کے بن کر میرے پیچھے چلنا شروع، لیکن میں دنیا کے مال پر رب کی محبت کو ترجیح دیتا ہوں، رب کی رضا کو ترجیح دیتا ہوں۔ دنیا کا مال سب پیچھے رہ جاتا ہے، کیونکہ جو کچھ ہے انہی کے قدموں کا صدقہ ہے۔ اگر محبت دولت کی وجہ سے ہوتی ہے تو تب بھی اس محبت کے مستحق میرے مصطفیٰ ہے۔ کسی نے کہا جی کوئی احسان کر دے نا اس وجہ سے، کسی دی بیٹی دی شادی ہوئے اور کسی چوری صاحب کو چلا جائے، چوری صاحب کو کہن ہاں جی میری بیٹی دی تھی دی شادی ہے، اچھا کی چاہیے دا کھانا تو کر دے، ٹھیک ہے کھانا ہو جائے گا۔ کھانا ہو گیا، مہینے 2 مہینے سال 2 سال لنگ گئے، اچانک اس بندے نے چوری صاحب نظر آ جانا تو اتھے بہن دی جگہ نہ ہوئے تو وہ بندہ پھر کی کرسی اپنی پاگی لالوں گا زمین صاف کو، چوری صاحب اتھے بیٹھو اتھے بیٹھو، کیوں تی دی ڈولی اٹھی سی چوری صاحب دی وجہ نہ، انہاں کھانا پوری برات دا کھانا انہاں ہی دیتا۔ اس واسطے انسان احسان فراموش نہیں،
آگے بڑھ کر خدمت کا اظہار اپنے پتروں کو بتائے گا. اے چوری صاحب سی جی میں کھانا دیتا سی. بار بار ان کی تعریفیں کرے گا, بار بار ان کا تذکرہ کرے گا. کہاں محبت احسان کی وجہ سے ہوتی ہے. کوئی احسان کر دے تو محبت ہے, اگر احسان نہ کرے تو محبت نہیں. احسان کی وجہ سے محبت ہوتی ہے. میں کہتا ہوں کہ احسان وہ سب سے بڑا ہے جو دنیا میں وفا کرنے کا ہے, اور احسان وہ سب سے بڑا ہے جو روز محشر میں مصطفیٰ ہم سب کے ساتھ کرنے والے ہیں. قیامت کا دن ہوئے گا, اللہ کا عرش سجا ہوگا, آدم علیہ السلام سبز لباس پہن کر عرش کے سامنے ہوں گے, دیکھ رہے ہوں گے لوگوں کے فیصلے ہو رہے ہیں. ایک دم ایک شخص کو لایا جائے گا, فرشتے پکڑ کر اسے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. آدم علیہ السلام کہیں گے یا احمد یا احمد یا احمد. مصطفیٰ جان رحمت کو آواز دیں گے. حضور فرماتے ہیں میں ان کی آواز پر لبیک کہوں گا, میں کہوں گا لبیک یا ابا البشر, کیا بات ہے مجھے بتائیے. تو وہ کہیں گے آپ کا امتی ہے. فرشتے اسے پکڑ کر لے جا رہے ہیں, جہنم میں پھینکا جانے والا ہے. میرے مصطفیٰ پیچھے جائیں گے اور جاتے ہوئے فرشتوں کو پکاریں گے, فرشتوں ٹھہرو. فرشتے رک جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم اپنے رب کے حکم کے سوا کوئی کام نہیں کرتے. تو مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں کہ میں عرش کے سامنے کھڑا ہو جاؤں, یوں اپنی داڑھی کو ہاتھ سے پکڑوں, ایسے اشارہ کریں اے اللہ کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہ کیا تھا کہ آپ کو آپ کی امت کے بارے میں غمگین نہیں کیا جائے گا, رسوا نہیں کیا جائے گا. اللہ فرمائے گا فرشتوں جاؤ میرے رسول کی اطاعت کرو. دوبارہ اس شخص کو میزان عمل پر لایا جائے گا, عمل دوبارہ ماپ کیے جائیں گے, وزن کیے جائیں گے, اس کی نیکیاں کم ہو جائیں گی. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جھولی سے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالیں گے اور میزان عمل پر نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے. جب رکھیں گے نیکیاں بڑھ جائیں گی, محشر میں شور بپا ہو جائے گا. ارے خوش قسمت ہے, ابھی جہنم میں ڈالے جانے والا تھا, یہ بچ گیا ہے, اب جنت کا مستحق ٹھہرا ہے. فرشتے کہیں گے آؤ تمہیں جنت کی طرف لے چلے. وہ کہے گا ٹھہرو ٹھہرو, محسن کا شکر ادا کرنے دو. پہنچے گا آپ کون ہیں, روشن چہرے والے. حضور فرمائیں گے میں تمہارا نبی محمد مصطفیٰ. اور یہ جو کاغذ کا ٹکڑا تم نے دیکھا تھا دنیا میں پڑا ہوا وہ درود ہے. میرا جملہ سننے والا ہے, بہت اہم جملہ کہنے جا رہا ہوں. یہ دنیا میں پڑا تمہارا وہ درود ہے, اور آج جتنی تمہیں اس کی ضرورت تھی اتنا یہ تمہارے کام آ گیا ہے. شاعر کہتا ہے, سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان صاحب کہتے ہیں محشر میں کسی نے بھی میری ایک نہ پوچھی. محشر میں کسی نے بھی میری ایک نہ پوچھی, حامی نظر آیا تو بس ایک تو نظر آیا. بازار قیامت میں جنہیں کوئی نہ پوچھے ایسوں کا خریدار بس ایک تو. ہم سب وہاں ہوں گے, پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے, ہم کو ہنساتے جائیں گے. وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو, جرم کھلتے جائیں گے, میرے آقا چھپاتے جائیں گے. محبت احسان کی وجہ سے ہوتی ہے. یہ محبت اگر احسان کی وجہ سے ہوتی ہے تو خدا کی قسم ہے تب بھی اس محبت کے مستحق میرے مصطفیٰ ہے. اس محبت کے مستحق میرے مصطفیٰ. کسی نے کہا قرابت داری کی وجہ سے, اس وجہ سے کہ یہ باپ ہے,
یہ بھائی ہے، یہ بیٹا ہے، یہ بہن ہے، یہ ماموں ہے، یہ چچا ہے، یہ خالو ہے، یہ پھپھی ہے، یہ خالہ ہے، اس وجہ سے محبت ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں اگر محبت قرابت داری کی وجہ سے ہے تو تب بھی اس محبت کے مستحق میرے مصطفیٰ ہے۔ مینوں یہ دسو باپ نو درجہ کنے دیتا؟ مصطفیٰ نے۔ قرآن رب نے نازل فرما کر مصطفیٰ کی زبان سے باپ کو درجہ دیا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ باپ کو کون جانتا تھا؟ یہ درجہ تو میرے مصطفیٰ نے دیا ہے۔ ماں کو کون جانتا تھا؟ رب ذوالجلال نے محبوب کی زبان مبارک سے ماں کے قدموں تلے جنت کو رکھ دیا اور اس کو عظیم رتبے دے دیے، اور باپ کے لیے کہہ دیا الوالد اوسط ابواب الجنہ، کہ باپ جنت کا بیچ کا دروازہ ہے۔ ماں باپ کو رتبہ میرے مصطفیٰ نے دیا ہے، اور ماں کے بعد باپ کے بعد اگر بہن کو رتبہ ہے تو یہ بھی میرے مصطفیٰ نے دیا ہے۔ بیٹی کو کون جانتا تھا؟ لوگ زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، میرے مصطفیٰ نے سیدہ خاتون جنت کا ادب کر کے بتا دیا کہ بیٹی کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ لیکن آج بھی کچھ جہالت کی باتیں ہیں۔ یہ چند دن پہلے میاں والی میں ایک واقعہ ہوا، ایک باپ نے ایک بیٹی کو مار دیا ہے، 5 گولیاں، ننھی سی جان کو مار۔ کیوں؟ یہ پہلی بیٹی کی ہوئی۔ تجھے کیا پتا بیٹی کی عزت اور مرتبہ کیا ہے؟ یقین مانے 2-3 دن پہلے کی بات ہے، بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے۔ رب نے مجھے 2 بیٹیاں عطا کی، میں جب گھر جاتا ہوں چھوٹی سی ہے، وہ دروازے پہ دوڑ کے آئے گی، بابا آئے، بابا، لپک کے ساتھ لگ جائے۔ پھر تھوڑا اندر بڑھوں گا، ایک اور بیٹی انتظار کر رہی ہوتی ہے، ان کو جستجو ہوتی ہے۔ میں آج گھر نہیں ہوں، بار بار پوچھ رہی ہوں۔ بیٹیاں جو باپ سے ماں سے محبت کرتی ہیں، کوئی کر کے تو دکھائے۔ ہم بیٹے ہیں، کوتاہیاں کرتے ہیں۔ میں بیٹا، آپ بھی بیٹے ہیں، کسی باپ کی کوتاہی ہوتی ہے، آپ کہیں گے ہم سب ایک دوسرے کے گواہ ہیں، ہم میں کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ بیٹیاں کوتاہیاں کم کرتی ہیں، کرتی ہوں گی، بشر ہیں، بتقاضۂ بشریت ہو جاتی ہیں، لیکن رب نے ان کو رحمت بنا دیا، رب نے ان کو رحمت بنا دیا۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جس کو رب نے بیٹیوں کی آزمائش میں مبتلا کر دیا اور اس نے بچیوں کی اچھی تربیت کی، یہ جہنم سے روک بن جائے گی۔ رب ذوالجلال ان بچیوں کی پرورش کی وجہ سے اس بندے کو جنت میں مقام اور مرتبہ۔ بیٹی کی عزت اور مرتبہ کیا ہے کون جانے؟ یہ 3-4 روز کی بات ہے، پھر سوشل میڈیا دیکھا، کراچی میں کسی نے اپنی بیٹی کو مار دیا، 22 روزہ بیٹی۔ کیوں مار دیا؟ زمانہ جاہلیت کی بات ہے۔ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، وہ وطن میں ہی آج غریب الغربا ہے۔ فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے۔ ایسی جہالت۔ بیٹی کا رتبہ کیا ہے؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لاتی، حضور کھڑے ہو کر استقبال کرتے، بیٹی کا ادب کرتے۔ محبت اگر قرابت کی وجہ سے ہے تب بھی اس محبت کے مستحق میرے مصطفیٰ ہے، کیونکہ قرابت داری کی عظمت کیا ہے یہ بتانے والے میرے مصطفیٰ ہے۔ اگر مصطفیٰ
ہمارے حقیقی باپ نہیں ہے۔ تو جامع ترمذی کی حدیث مبارک ہے، مصطفیٰ جان رحمت خود فرماتے ہیں انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، میں تمہارا حقیقی باپ اگرچہ نہیں ہوں لیکن روحانی باپ تمہارا میں مصطفیٰ۔ اگر چاہتے ہیں وفا ہو تو مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ ہے۔ یہ محبت غیرت پیدا کرتی ہے، یہ محبت قوت پیدا کرتی ہے، ورنہ دین کے خلاف جو ہوتا رہے انسان سنتا رہتا ہے، خاموشی کا اظہار کرتا ہے، لیکن محبت ہے وہ غیرت پیدا کر دیتی ہے۔ 313 مسلمان تھے، سامنے 1000 کا لشکر تھا، لیکن غزوہ بدر میں پھر بھی مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کرنے والوں کو خالق کائنات نے فتح و کامرانی سے ہمکنار کر دیا، کیونکہ ان کے دل میں مصطفیٰ کی محبت تھی۔ ڈاکٹر اقبال نے کیا کہا؟ وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا۔ صحابہ میں سے کئی ایسے تھے پیٹ میں پتھر باندھتے تھے، فاقہ کش روٹی کے لیے تو انسان بہک جاتا ہے۔ ایک شخص میرے پاس آیا، کہنے لگا بہت غریب، قرضہ بہت ہو گیا۔ ایک قادیانی نے مجھے کہا ہے تمہارے سارے قرضے ادا کر دیں گے، بیوی بچے چھوڑ دو، ہم تمہیں شادی کرا دیں گے۔ میں کیا کروں؟ میں نے کہا اللہ اکبر، کیا تمہارے ایمان نے اس بات کا تقاضا کیسے کر دیا کہ تم یہ سوال پوچھنے بھی آؤ؟ صحابہ کا ایمان تو یہ تھا، نہ طاعت پر، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقاء پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محبت مصطفیٰ پر ہے۔ اور رب ذوالجلال نے ان کے ایمان کی طرح ایمان لانے کا حکم دے دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اے لوگوں ایمان لائے ہو، ایمان والا ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو، اگر تم ایمان لائے ہو تو لاؤ ایمان ان لوگوں کے ایمان کی طرح جو میرے مصطفیٰ کے صحابہ ہیں، تو مولا پھر ملے گا کیا؟ فرمایا راہ ہدایت پر گامزن ہو جاؤ گے۔ تمہارا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح ڈنکے کی چوٹ پہ غیرت پیدا ہو جاتی ہے، وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال۔ اغیار آج کامیاب ہیں، وہ ہمارے دلوں سے محبت مصطفیٰ کو نکالنے میں کامیاب نظر آتے ہیں۔ غیروں کے طریقے ہم نے اپنا لیے، نماز کو ترک کر دیا۔ رمضان کے روزے آتے ہیں، ایک تعداد ہے جو رمضان کے روزوں کو ترک کرنے والی ہے، ایک مسلمانوں کی تعداد ہے جو ماں باپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتی۔ مجھے ایک صاحب ملے پولیس والے، مجھے بتانے لگے ہم ایک جگہ پر چھاپا مارنے گئے تھے، وہاں کچھ لوگ پکڑے، ایک بہت امیر آدمی ہے، اس کے بیٹے نے، ہم نے ان لوگوں کو پکڑا ہے جو اس امیر آدمی کو قتل کرنے کے لیے آ رہے تھے، اور جانتے ہیں قتل کرنے کے لیے پیسے کس نے دیے؟ اس کے بیٹے، اس کے بیٹے۔ اس کے وجود کا سبب باپ تھا، یہ مال کی خاطر اس باپ کو ختم کرنے جا رہا ہے۔ یقین مانے آج ضرورت ہے محبت مصطفیٰ کی، آج ضرورت ہے۔ یہ کیسے ملے گا؟ 3 چیزیں دل میں بٹھا لو، میں اپنی بات ختم کرنے جا رہا ہوں۔ 3 چیزیں۔ میں کمالیہ میں ایک مرتبہ پہلے بھی آیا تھا، بلکہ 2 مرتبہ شاید آ چکا ہوں، بہت بڑا مجمع تھا، آج دوسری مرتبہ بھی۔ 10 بجے میرا بیان تھا لیکن تاخیر کافی ہو چکی، صبح کی درس و تدریس اور بھی کافی ساری ایکٹیویٹیز ہیں، میں اتنی تاخیر نہیں کرتا، لیکن سرکار کی خدمت میں اپنا نام لکھوانے کے لیے میں حاضر رہا۔ آج ضرورت ہے، کیسے ملے گا؟ 3 چیزیں میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں، میری محبت کا تقاضا یہ ہے، قرآن سے محبت کرو۔ میری محبت کا تقاضا یہ ہے، میری آل سے محبت کرو۔ میری محبت کا تقاضا یہ ہے، میرے صحابہ سے محبت کرو۔ یہ 3 محبتیں دل میں بسا لو۔ آپ کہیں گے کیسے آئیں گے؟ یہ نہ پوچھو،
یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں، وہ تو خوشیوں کی طرح، وہ تو خوشبوؤں کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں۔ یہ تین محبتیں جس دل میں ہیں، آنکھیں بند کے کہہ دینا کہ اس دل میں عشق مصطفیٰ ہے۔ خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے کوٹ مٹھن میں ایک بندہ بڑا مجذوب تھا جس کو ہم پاگل کہتے ہیں، اجمل بھائی، جس کو پاگل کہا جاتا ہے، عابد صاحب۔ اس کا سوال ایک ہوتا تھا، عید کداں؟ شاہ صاحب عید کدوں آئے گی؟ آپ کو پتا ہے پاگل ایک ہی جملہ لے لیتا ہے، رٹ لیتا ہے، ہر بندے کو وہی ٹھوک دیتا ہے، کہتا ہے عید کداں؟ لوگ اس کو پاگل سمجھتے ہوئے کرتے گزر جاتے، ہنستے گزر جاتے۔ ایک دن خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا گزر وہاں سے، صاحب نظر آدمی تھے، اس نے پوچھا عید کداں؟ عید کدوں آئے گی؟ آپ نے فرمایا یار ملے جداں۔ عید ادن ہوئے گی جدن یار لب جیسی، یار ملے کداں؟ اس کا سوال بدل گیا، پہلے ہر بندے سے عید کداں پوچھتا تھا، آج سوال بدل گیا، کہتا ہے یار ملے کداں؟ یار کی تو لفظ سی، کس طرح لفظ سی؟ آپ نے فرمایا میں مرے جداں۔ اے میں، اے تکبر، اے غرور جب مر جائے گا تو یار بھی لب جیسی۔ پھر اس کا سوال بدل گیا، کہنے لگا میں مرے کداں؟ آپ فرمانے لگے یار تک کے جن، یار تک، یار تک لیسی تے میں مر جیسی، میں مر گئی تے یار لب ویسی، تے جے یار لب گیا تے سمجھو دن توڑا عیدت ہے۔ حضور کی محبت اصل ایمان ہے۔ جس روز ہمارے دل میں قرآن، صحابہ اور نبی کی آل کی محبت پیدا ہو گئی، سمجھو عشق مصطفیٰ مل گیا، اور جب عشق مصطفیٰ مل گیا تو اس دل کو محبت خدا مل گئی۔ یہ ملے گی کیسے؟ دیکھیں نا، آپ یہاں بیٹھے ہیں، یہ وقت کتنا اچھا ہے کہ ہر لمحہ نیکیوں میں گزر رہا ہے۔ ایک تار ہے جو لگی ہوئی ہے، ایک تار ہے جو جڑی ہوئی ہے، ایک کرنٹ ہے جو آ رہا ہے، اور محبت مصطفیٰ کے گیت گا رہے ہیں، ان کی باتیں کر رہے ہیں، ان کے قصیدے پڑھ رہے ہیں، ان کے تذکرے کر رہے ہیں۔ یہ اچھی صحبت کی برکت ہے۔ کسی شاعر نے کہا چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتارا، سودا بھاویں مل نہ لئے ہلے اور ہزارا۔ اچھی صحبت کو تلاش کریں۔ جی ہاں، آج وقت ہے، اچھی صحبت کو تلاش کیجئے۔ جس مسجد میں، جس مدرسے میں، جس اہل نظر کے پاس آپ کو اچھی گفتگو ملتی ہے، وہاں بیٹھ جائیے۔ جس دل میں عشق مصطفیٰ ہوگا وہ آپ کے دل میں بھی عشق مصطفیٰ اتار دے گا، اور روح اس بات کا اقرار کرے گی کہ میں نبی والا ہوں، میں نبی کی آل سے محبت کرنے والا ہوں، میری محبت قرآن سے ہے، اور میری محبت نبی کے سب صحابہ سے ہے۔ دل خود یہ اقرار کرے گا اور روح اس بات کا اظہار کرے گی۔ اچھی صحبت کو اختیار کرے، علماء کی صحبت میں بیٹھے، اہل نظر کے پاس جائیے۔ کہاں کہاں سے ڈھونڈیں؟ آج کے دور میں دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے، بالکل کھلی کتاب ہے۔ کس شعبے میں دعوت اسلامی نے کام نہیں کیا؟ وہ کون سا شعبہ ایسا ہے جس میں دعوت اسلامی کام نہیں کر رہی؟ کیا تحریر کا؟ تحریر میں کام دعوت اسلامی کر رہی ہے۔ یہ آپ کی اپنی جماعت ہے، آپ کی اپنی تحریک ہے، یہ فتاوی پر کام کر رہی ہے، جامعات کھولے ہیں، اور اس مرتبہ 56,000 طلبہ ہیں جو کنز المدارس کے تحت صرف دعوت اسلامی کے جامعات میں پڑھنے والے امتحانات دے رہے ہیں۔ دیگر جامعات، سنیوں کے دیگر جامعات
محبت کرنے والے وہ بھی ساتھ، لیکن صرف دعوت اسلامی کے جامعات میں جو پڑھنے والے 56,000 طلبہ ہیں جو اس مرتبہ امتحان دے رہے ہیں، اور آپ کے یہاں مجھے پتا چلا نابینا بچوں کے لیے اسکول کھول دیا گیا۔ سبحان اللہ، خوش قسمت ہیں آپ لوگ کہ ہمارے بچوں کے لیے معمار ہیں، ان کی تربیت کرنے والے ہیں، ان بچوں کو بڑا کر کے ماں باپ کا سہارا بنانے والے ہیں، آن لائن تک تعلیم دی جا رہی ہے۔ آپ نہیں جا سکتے ہیں، آپ موبائل پر پڑھ لیجئے، کئی ملکوں میں دعوت اسلامی کا پیغام پہنچ سکا۔ اچھی صحبت تلاش کیجیے، آج وقت ہے، انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ جب رب ذوالجلال کے فضل و رحمت سے دنیا میں سرخرو ہوگی اور آخرت میں بھی ایک نام ہوگا۔ میں اللہ کریم سے دعا کرتا ہوں مالک کائنات ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عرفان عطاری قادری صاحب اپنے خوبصورت ملفوظات کے ساتھ ہمارے قلوب و اذہان کو مستفیض فرما رہے تھے۔ میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں جناب محترم چودھری عابد محمود جٹ صاحب، آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے نوازا، تشریف لے کے آئے۔ دیگر جتنے آپ کے ساتھ ہمارے معزز مہمانان گرامی آئے، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے وقت نکالا، تشریف لے کے آئے۔ ٹھیک ہے، اب آپ محترم سٹیج کا حسن ہے حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ پیر سید سلمان احمد شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم القدسیہ، آپ سٹیج کا حسن ہے۔ قبلہ پیر صاحب تشریف لے کے آئیں گے، ہم محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ قبلہ پیر صاحب کا استقبال اس انداز سے کرنا ہے سب دوستوں نے، پتہ چلے کہ کمالیہ والے کمال محبت کے ساتھ اس وقت بھی بیٹھے ہیں۔ اب ذرا ایک نعرہ سنائیے مجھے، جو بندہ جاگ رہا ہے وہ ضرور بولے گا، ہاتھ اٹھا کے بولے گا، سینے کی پوری قوت لگا کے بولے گا، نعرہ تکبیر۔ دا مطلب ہے ادھے بندے ستے پڑھن، جڑا جاگدا پیا ذرا نال دے نو اٹھا کے ہاتھ چاہ کے اونچی بولے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ علیہ دھولر شریف، آستانہ علیہ دھولر شریف، آستانہ علیہ خواجہ دائم الحضوری کسوری، ابو الفیض پیر سید محمد منیر احمد شاہ صاحب بخاری، صاحبزادہ پیر سید علی حیدر شاہ صاحب بخاری، صاحبزادہ پیر سید امام حیدر شاہ صاحب بخاری، صاحبزادہ پیر سید دائم منیر حیدر شاہ صاحب بخاری۔ بڑی محبت دے نال بھئی میں گزارش کرسا جڑے پیچھا دوست بیٹھے ہو، مہربانی کرو تھوڑا تھوڑا اگے آ جاؤ، جڑی درمیان دے وچ جگہ خالی ہے، پہلے تو اس نو پر کرو تو پھر ہن دوبارہ مینوں ایک نعرہ سنا چھڈو تاکہ پتہ لگے بھی جڑے جاگدے پے نے او بڑی محبت دے نال بیٹھن تے جڑے ستے پے نے انہاں نوں تھوڑی جی انہاں دی اکھ کھل جاوے، پتہ لگے بھی سرکار دا میلاد سجا کے بیٹھن، ہاتھ چاہ کے سینے دا ٹل لا کے جڑا صدقہ مصطفیٰ دا کھاندے باواز بلند بولے گا، نعرہ تکبیر۔ دعا کرتا پہ مالک جس دے دو میں ہاتھ بلند ہوئے، جس دی آواز بلند ہوئے، آج سب تو پہلے مہمان مدینہ ہو بڑے ہاتھ بلند کر کے اونچی بولنے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سارے بولو رل کے بولو، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، آستانہ علیہ دھولر شریف، آستانہ علیہ دھولر شریف، آستانہ علیہ خواجہ دائم الحضوری کسوری، ابو الفیض پیر سید محمد منیر احمد شاہ صاحب بخاری۔ اب آپ اس وقار بلا تمہید قبلہ پیر صاحب دے حکم دی تعمیل کرتے ہوئے ساڑی بزم دے مہمان ثنا خان سرزمین خیر پور ٹامے والی تو کریم آقا دے خوبصورت خوشگلو ثنا خان اللہ پاک نے بڑی عزتاں دے نال نوازیا۔ جناب محترم الحاج محمد فاروق میروی صاحب تشریف لے کے آن گے اور اپنی حاضری کریم آقا دی بارگاہ خوبصورت انداز دے نال پیش فرمان گے۔ تسی احباب ساڑے معزز مہمان دا استقبال کرو، انہاں تو بعد انشاءاللہ تعالی ساڑے بزم دے خوبصورت خوشگلو ثنا خان ملک پاکستان دے خوبصورت آواز جناب محترم زین العابدین سعیدی صاحب سرزمین لاہور داتا نگر تو انشاءاللہ تعالی انہاں دی حاضری ہوتی۔ سارے احباب با آواز بلند بولو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
احمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید